بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ذرائع کے مطابق، اور یہ ذرائع جو ہیں یہ سارے صحافتی ذرائع بھی ہیں اور کچھ دوسرے ذرائع بھی ہیں، ان کے مطابق پاکستان کے اندر جو ایک سیاسی کشمکش جاری ہے، ظاہر ہے اقتدار کے ایوانوں کے اندر یہ جاری ہے، اپوزیشن بیچاری سائڈ سے ہو کے بیٹھی ہے نا، تماشا دیکھ رہی ہے، تو وہ جو کشمکش جاری ہے اس کشمکش میں ابھی تک تناؤ موجود ہے، اور جو کہا جا رہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں انہوں نے سائن شائن کر دی ہیں یا کروانے والوں نے کروا لی ہیں، اس سمری کے اوپر جو سمری متنازع بنی ہوئی ہے اس وقت، یعنی خام خواہ تنازع کھڑا کیا گیا، میرے نظر میں اس کو متنازع بنانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وزیر اعظم صاحب نے یہ ایسا کر دیا ہے اور وہ اب متنازع ہے، تو ابھی تک وزیر اعظم صاحب اڑے پڑے ہیں اور انہوں نے سائن نہیں کیے۔ یہ ایک اطلاع ہے، یہ ایک خبر ہے، یہ ایک افواہ ہے، یہ باقاعدہ طور پر سوشل میڈیا کے اوپر بھی سرکولیٹ کر رہی ہے، اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پر ایک بڑے مستند صحافی ہیں رؤف کلاسرا صاحب، انہوں نے ایک کل رات کو کیا ہے اپنا ویلاگ کیا، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب فواد چودھری صاحب نے ان کے ساتھ تسلیم کیا یہ بات کہ ہاں معاملات کچھ ہیں لیکن وہ سیٹل ڈاؤن کر لیے جائیں گے، یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ اور رؤف کلاسرا صاحب کے مطابق انہوں نے اسی ضمن میں سوال کیا تھا کہ یہ کیا سمریدہ اور ڈی جی آئی ایس آئی کا تعیناتی اور پوسٹنگ اس حوالے سے کیا معاملات ہیں، تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہاں معاملات تھوڑے سے سنگین ہیں لیکن معاملے کو سنبھال لیا جائے گا، یہ ایکچولی انہوں نے بات کی۔ اس سے زیادہ رؤف کلاسرا صاحب کے مطابق بات جو ہے نا وہ بنی نہیں۔ ساتھ ہی ساتھ رؤف کلاسرا صاحب نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ وہ 4 لوگ جن کا کل آرامید بھٹی صاحب نے ٹویٹ کیا تھا کہ جو لوگ مشن پنڈی کے اوپر گئے تھے، راول پنڈی کے اوپر گئے تھے، وہ ناکام آئے ہیں، تو ساتھ انہوں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ رحم کرے، تو ان میں یہ شخصیت فواد چودھری صاحب شامل تھے۔ اچھا، اب یہ وہ ساری صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے مختصراً رکھی ہے، اس لیے کہ میں باتوں کو رپیٹ نہیں کرنا چاہتا، جو پہلے ہو چکی ہیں ان کو رپیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ آج ایک اس سارے تناظر کو بیان کرنے کی مقصد جو ہے وہ اب میں آپ کو بتانے لگوں کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آج رحمت للعالمین کانفرنس کے ساتھ وہ خطاب کر رہے تھے وزیر اعظم پاکستان، اور اس میں انہوں نے ایک اتھارٹی بنانے کا اعلان کیا کہ رحمت للعالمین اتھارٹی جو ہے وہ قائم کی جائے گی۔ وہ ان کا ایک ویژن ہے ایکچولی، تو وہ چاہ رہے ہیں کہ مذہبی طبقہ جو ہے ان کی وہ حمایت حاصل کر لیں۔ یہ کوششیں جو ہیں یہ بھٹو صاحب نے بھی کی تھی اپنے حکومت کے آخری دور میں، شراب بین کر دو، جمعے دی چھٹی کر دو، لیکن مذہبی طبقہ جن کے ساتھ ہوتا ہے وہ انہوں نے نال ہی ہوں پائے نے، اس طرح کی باتوں سے مذہبی طبقہ جو ہے نا وہ جال میں نہیں پھنستا، وہ جہدے نال ہےگا جنہ دا ہےگا وہ انہوں دے نال ہی ہے اور انہوں دے نال ہی رہنا انہوں نے۔ بٹ اینی ویز یہ اب عمران خان صاحب نے اس کانفرنس سے خطاب کرتے کرتے پہلے بہت لمبا ایک لیکچر دیا، اخلاقیات کا لیکچر دیا، پھر اپنے بچپن کی باتیں بتائیں، پھر جناب بتایا یورپ میں کیسے ہوتا ہے، پھر طلاقاں کیوں ہو رہی ہیں، طلاقوں کی مضمرات پر بھی انہوں نے بات کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ظاہر ہے وزیر اعظم ہے، اور پھر انہوں نے بتایا کہ جس طریقے سے میرے بچوں نے سفر کر رہے ہیں میں اس بات کو سمجھتا ہوں، یعنی یہ بات تسلیم کی کہ جو ڈائیورس ہوئی ہے ان کی اور جمامہ خان کے درمیان، وہ کوئی انہوں نے اس کو وہ اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہے، یہ اس میں ایک اشارہ ہے بہرحال ان کی بیگم صاحبہ کے لیے، انہوں نے کان کھلو جان گے ایک گل سن کے۔ بٹ اینی ویز جو بات ایکچولی انہوں نے کی وہ یہ ہے کہ جناب یہ ساری جب باتیں کرتے جا رہے تھے تو پھر اچانک انہوں نے کہا کہ حضرت خالد بن ولید بہت بڑے سپہ سالار گزرے، انہوں نے کبھی کوئی جنگ نہیں آ رہی تھی، حضرت عمر نے ایک دن انہیں چینج کر دیا اور کسی اور کو لگا دیا۔ اب یہ بات کر کے دوبارہ وہ اپنے موضوع کی طرف آ گئے، درمیان میں یہ بات انہوں نے صرف کی۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو میں نے پہلے آپ کو سارا منظرنامہ بتایا ہے کہ پچھلے 48 گھنٹے سے کیا چل رہا ہے، ہر شخص جو ہے وہ اس بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ ہن کی بڑے ہیں، ہن کی بڑے ہیں، قسم کی جو ہے نا وہ ہو رہی ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، افواہیں اڑ رہی ہیں، لوگ جو ہیں وہ اپنے طریقے سے صورتحال کو نریٹ کر رہے ہیں اور اپنے طریقے سے بتا رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، اس وقت لوگ کولوں میں کڑ کڑ کے دسی جا رہے ہیں، مطلب یہ اس میں بھی کوئی شبے کی بات نہیں، اس لیے کہ سوائے فواد چودھری کے اس ایک کیا کہنا چاہیے اس بات کے جو انہوں نے واٹس ایپ پہ یقینی طور پہ ان کو جواب دیا ہوگا ریٹن، اس کے علاوہ کوئی بات آفیشیلی کسی جگہ پر نہیں آئی۔ یہ اس میں فواد چودھری صاحب ایکچولی اعتراف کر رہے کہ ہاں صورتحال ٹینس ہے اور اسی حوالے سے ہے، ٹھیک ہے، یہ رؤف کلاسرا صاحب نے اپنے ویلاگ میں ایک بات کہی ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد
یہ دوسری سائڈ ابھی تک خاموش ہے. دوسری سائڈ سے میرا مراد ہے کہ ISPR کی جانب سے آفیشیلی کوئی سٹیٹمنٹ ابھی تک نہیں آئی. البتہ جو لوگ ان کے قریب ہیں, جو صحافی, وہ جس طرح کے ٹویٹس کر رہے ہیں, وہ میں نے کل آپ کو بتا دیا, اس سے مطلب کل رات کو جو میں نے ویلاگ کیا تھا اس میں بتا دیا, بلکہ ٹویٹس دکھا دیے کہ وہ کس قسم کے ٹویٹس کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے وہ بڑے باخبر لوگ ہیں, اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے, اس لیے کہ ان کے رابطے دواں کرانچ نے, ٹھیک ہے, اور ان کو صورتحال کا ادراک ہے, ان کو پتہ ہے کیا ہے, اسی لیے کوئی بیٹھ کے مقدر کا سکندر دیکھ رہے تھے, کوئی کچھ کر رہا ہے. آج بلکہ جو ہیں اپنا کیا نام ان کا, اشرف شریف صاحب, انہوں نے ایک بڑی خوبصورت گانا ہے پنجابی کا کہ دل لہجہ نکی جئی ہاں کر کے, وہ گانا جو ہے وہ انہوں نے لگایا ہوا ہے, اور اس کے جواب میں ایک اور صاحب نے ایک اور گانا لگایا ہوا. تو اس طرح کی صورتحال, وہ ایک قسم کا چیزوں کو گانوں میں, شاعری میں جو ان کے پاس اویلیبل مواد ہے اس کے ذریعے بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ان کی ساری ٹویٹ سے پتہ یہ لگتا ہے کہ ابھی تک چیزیں سنبھلی نہیں ہیں. بٹ اینی ویز, کمنگ بیک ٹو عمران خان اگین, کہ عمران خان صاحب نے خالد بن ولید صاحب کی تبدیلی کے حوالے سے جو بات کی ہے, اس سے یہ تاثر گیا ہے, یہ اندیا دیا گیا ہے ان کی طرف سے, یا لوگوں نے اس کو اس طریقے سے لیا ہے کہ وہ اب قمر جاوید باجوہ صاحب آرمی چیف کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تنوں بدل دیاں گا. ٹھیک ہے, یہ وہ ایکچولی اس سے لوگوں نے اس بات کو اس طریقے سے لیا ہے. اب مطلب ہے کہ آرمی چیف کو بدلنے کی کوشش جو ہے وہ ماضی میں نواز شریف صاحب کر چکے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں نا, انہوں نے بھی نواز شریف طرح اپنے آپ سچی مچی دا وزیر اعظم سمجھنا شروع کرتا ہے. حالانکہ کس طرح سے وزیر اعظم بنے, RTS بٹھا کے, RTS سے پہلے جو بٹھانے سے پہلے جو کیا, پھر بعد میں جہاز کے ذریعے جس طریقے سے گھیر کے بنی گالا لے جائے گئے لوگ, وہ ساری فلم جو ہے, وہ ساری گفتگو جو ہے, وہ ساری یادیں سب کے ذہنوں میں بھی تازہ ہیں, کیونکہ زیادہ پرانے واقعات نہیں ہیں. اچھا, اب یہ واقعہ جو ہوا ہے, یہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ, یا جس طریقے سے لوگ اس کو لے رہے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کا واقعی یہ خیال نہیں ہے, اور وہ ان کا یہ بالکل ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ آرمی چیف بدل دیں گے, سپہ سالار بدل دیں گے, تو پھر ان کو اس کی وضاحت کر دینی چاہیے. بصورت دیگر لوگ جو ہیں گلنا نو کتے دا کتے پہنچا دیں گے, اور جب صورتحال ہوتی ہے نا ٹینس, اور آپ کی کسی کے ساتھ ایک خام خواہ کی ناراضگی, ایک خام خواہ کی وہ کیا کہنا چاہیے کہ بدمزگی سی چل رہی ہوتی ہے, حالات جو ہیں وہ فیوریبل نہیں ہوتے, تو اس میں آپ کا کوئی ایک ہلکا سا روٹین میں کیا ہوا بات بھی جو ہوتی ہے نا, اس کو پھر دوسرا جو ہے وہ اور طریقے سے دیکھتا ہے, تو اس سے حالات مزید بگڑ سکتے ہیں. اور پاکستان فی الحال اس قسم کے جو کرائسس لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, یا جو جن کو نظر آ رہا ہے کہ یار ہو سکتا ہے کہ یہ اس طرح حکومت چلی جائے, کوئی مسئلہ بن جائے, سمجھے ٹوٹ جان, عمران خان نہل ہو جائے, کوئی چیزیں ہو جائے, تو پاکستان کے حالات جو ہے نا وہ اس قابل نہیں ہیں کہ اس بوجھ کو اٹھا سکیں. کم از کم ایک اور ماشاء اللہ کے بوجھ کو تو پاکستان نہیں اٹھا سکتا, اس لیے کہ اکانومی پہلی ستیہ ناس برباد کر رکھتی خان صاحب نے, اور اس بری ترین صورتحال میں اگو یہ جو ہے افغانستان والا ایک مسئلہ وہ بھی ہمارے سر پہ ہے, اس کی وجہ سے امریکہ بھی ناراض ہے, اور چائنا سی پیک عمران خان نے جو کیا ان کی حکومت کے دوران جو ہوا اس پر چائنا بھی ناراض ہے. تو حالات ساڑھے کوئی نہیں ہے کہ ایسے کوئی اس طرح سین پارٹ ہوئے, اور مجھے امید بھی نہیں ہے کہ ایسا ہوگا, لیکن لوگ اس پر بات کر رہے ہیں. بٹ اینی ویز, عمران خان صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں, اور وہ اپنے آپ کو سچی مچی وزیر اعظم سمجھ رہے ہیں, ان کی باتوں سے تو ایسے ہی لگا کہ جس طرح سے وہ ان کے کائنڈ کنٹرول میں ہر چیز ہے. لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جناب جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں وہ چینج نہیں ہوں گے اور وہ یہیں پہ رہیں گے, لیکن وہ چینج ہو گئے. آرمی نے فیصلہ کر لیا, وہ چینج ہو گئے. 21 اکتوبر تک کہا جا رہا ہے کہ نئے جو آرمی ISA چیف آئے ہیں وہ چیزوں کو ٹیک اوور کر لیں گے, اور 21 اکتوبر تک کو ہی یہ یہاں سے پشاور کے لیے چلے جائیں گے. اچھا, اب یہ ظاہر ہے جو عسکری امور کے ماہرین ہیں وہ یہ باتیں بتا رہے ہیں, مجھے اتنا کوئی تجربہ نہیں عسکری امور کے والے سے, لیکن جو باتیں میرے سامنے ہیں وہ ہیں. اب اس دوران عمران خان صاحب نے ایک تو وہ تو بہت بڑی خواہش تھی نا, ویسے ان کی خواہش کا پہلے احترام کیا گیا تھا, بتانے والے بتاتے ہیں, لیکن اب ہوں ہر واری تو نہیں نہ پائے نا, ایوری ڈے از ناٹ سنڈے. تو اب اس بار جو ہے وہ انہوں نے جو خواہش کا اظہار کیا اس کا احترام نہیں کیا, انہوں نے کہا نہیں پائے, انہوں نے بہت ہو گئی,
مطلب ٹھیک ہے، اب آپ کی جتنی بات ماننی تھی مان لی، اب ہمارے فوج کا اپنا ایک ڈسپلن ہے، اس کے مطابق چلنا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بالکل سیریس نوٹ پہ بات بتاؤں کہ پاکستان کی آرمی واحد ایک انسٹیٹیوشن بچا ہے جس میں باقاعدہ طور پہ ڈسپلن ہے، اور جو ایک طریقہ کار کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ لیفٹنٹ سے کیپٹن، کیپٹن سے پھر وہ میجر، میجر سے کرنل، لیفٹنٹ کرنل، اس طرح ان کی جو ہے نا ترقیاں ہوتی ہیں۔ کورس پاس کرنے پیندے، پائنی امتحان پاس کرنے پیندے، اے نہیں کہ ایسے کر کے منڈا بڑھیا تو اس تو بعد جرنیل ہو کے نکلیا، ایسے نہیں ہوتا وہاں پر مسلسل آپ کو محنت کرنا پڑتی ہے، تبھی آپ اس مقام پہ آتے ہیں کہ آپ لیفٹنٹ جنرل بن سکیں۔ یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہوتی، یہ بڑا سیریس لوگوں کی محنت ہوتی ہے، تو وہ اپنے ڈسپلن کو کسی صورت خراب نہیں ہونے دیتے، اور یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ فوج میں ڈسپلن نہیں ہوگا تو پھر گل مک جائے گی۔ بٹ اینی ویز، اب عمران خان سمجھ رہے ہیں خود کو سچی مچی کا وزیر اعظم، اور ایک بات ان کی نہیں ماننی گئی، تو دوسری گل جڑی بہت چھوٹی جی سی وہ بھی نہیں مانیں گے۔ ٹویٹ ہے عمران خان صاحب نے کیا، انہوں نے کہا ہے کہ جو محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے، ان کو ان کی وصیت کے مطابق فیصل مسجد میں سپرد خاک کیا جائے گا، میری دعائیں اور ہمدردیاں ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ یہ عمران خان صاحب نے باقاعدہ طور پر ٹویٹ کیا تھا، لیکن یہ بات نہیں ماننی گئی۔ ڈاکٹر قدیر خان صاحب کو H8 اسلام آباد کا ایک علاقہ اس کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا ہے، اور اب دیکھ لیں کہ جو بندہ خود کو واقعی وزیر اعظم سمجھ رہا ہے وہ دی حالت کتے پہنچی پئی، ٹھیک ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو۔ اب ایسی صورتحال میں وزیر اعظم صاحب جو ہے، یعنی عمران خان صاحب جو ہیں، وہ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ماضی کے حوالے نکال کے، انہوں نے تو ایک حوالہ دیا ہے، ظاہر ہے کہ خالد بن ولید صاحب کا، اور خالد بن ولید جو ہیں وہ عالم اسلام کے نہیں، میرا خیال ہے دنیا کے جو بڑے کمانڈر گزرے ہیں نا، بڑے سپہ سالار گزرے ہیں، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ واقعی وہ کوئی جنگ نہیں ہارے تھے۔ یہ جو انہوں نے ریفرنس دیا یہ بھی درست ہی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ہٹا دیا تھا، لیکن یہ جو بات ہے نا کہ مطلب جس کانٹیکسٹ میں وہ بات کی گئی ہے، جس ماحول میں بات کی گئی ہے، اس ماحول میں یہ بات جو ہے نا وہ بڑی ناگوار گزرے گی، اور یہ میرا خیال ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن مجھے ان کے تاریخی حوالوں سے مجھے ایک اور تاریخی حوالہ یاد آ گیا۔ ایک شخصیت تھی سراج الدولہ، نواب سراج الدولہ، یہ بنگال کے وہ نواب تھے، اور ان کے ایک وزیر ہوا کرتے تھے، ان کے کار خاص کہہ لیں، بڑے ان کی خوشامد بڑے کیا کرتے تھے، میر جعفر۔ اور میر جعفر صاحب نے سراج الدولہ کا تختہ الٹا انگریز سرکار کے ساتھ مل کے، میر قاسم سراج الدولہ کو گرفتار کر کے لایا تھا، سراج الدولہ ظاہر ان کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد میر جعفر کو بنا دیا گیا، اور میر جعفر نے 3 سال حکومت کی۔ 3 سال کی حکومت نے بنگال جو سب سے اس وقت انڈیا کا مالدار اور سب سے زیادہ خوشحال صوبہ تھا، وہ 3 سال میں کنگال ہو گیا تھا، بالکل کنگال ہو گیا تھا۔ اور نواب جو ہیں میر جعفر صاحب، وہ اپنے آپ کو واقعی نواب سمجھنا شروع ہو گئے سن، تے انگریز نہ کھے پیسن، تو پھر انگریز نے بڑی پیڑی کی تھی، وہ باقی تاریخ کا حصہ ہے، وہ آپ خود پڑھ لیں۔ تو ادھر بھی 3 سال ہی ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ میں نہیں میر جعفر نہیں میں نے بالکل بھی کہہ رہا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، لیکن ادھر بھی 3 سال ہی ہوئے ہیں، اور 3 سال میں انہوں نے بھی معیشت کا جو حال کیا ہے وہ آپ کے سامنے۔ ایک اور عادت لوگ کہتے ہیں ان کی میر جعفر سے ملتی ہے، لیکن میں اس کا حوالہ بالکل نہیں دوں گا، اس لیے کہ وہ بات جو ہے نا وہ بتانے کے قابل نہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کوئی ایسی ویسی بات بھی نہیں ہے، مگر چونکہ خام خواہ کے الزام ہے تو میں اس پاس سے نہیں جانا چاہتا۔ اینی ویز، یہ ایک صورتحال ہے، ایک سائڈ پہ یہ چل رہا ہے، اور تحریک جو مسلم لیگ نون ہے، یہ پیپلز پارٹی ہے۔ اب آپ ذرا نوٹ کریں کہ جب سے یہ کرائسس شروع ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی بیان نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف صاحب نے کل بیان دیا بامر مجبوری، بالکل جس لئے بھائی نے دیکھا نا کہ میں نس بھی نہیں سکتا ہوں اتوں، کوشش انہوں نے پوری کی، اگر آپ وہ فوٹیج دیکھ لیں کل والی نکال کے، تو کوشش انہوں نے پوری کی کہ وہ نکل جائے، لیکن دوبارہ سوال کے جواب میں انہیں کھڑا ہونا پڑا، کیونکہ مولانا صاحب بھی کھڑے ہوئے تھے۔ تو پھر انہوں نے بمشکل یہ کہا کہ وہ دیکھے جو مودی نہیں کر سکا نا وہ دفاعی ادارے کے ساتھ، وہ عمران خان نے کر دیا، یو ٹرن خان نے کر دیا، اس طرح کی بات کر کے تو انہوں نے اپنی جان چھڑوائی۔ لیکن ان کے جو
بھتیجی ہے انہوں نے اس سے پہلے جو ایک پریس کانفرنس یا میڈیا ٹاک اسلام آباد میں کی اور ایک پٹیشن کی، وہ سارا کریڈٹ لینے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں نون لیگ والے کہ وہ مریم نے کیا اور وہ گیم چینجر ہے. اس پر میں ایک ویلا کا آپ کے سامنے کر چکا ہوں. مگر جو اصل بات ہے نا وہ ہے نواز شریف صاحب کا وہ کہا جو انہوں نے ایک سوال کے نتیجے میں لگایا اور کوئی بات نہیں کی. کہکا لگایا، گڈی تو بند کیتا تے ٹر پے. یہ سب مقافات عمل شروع ہے. ان سے پوچھا گیا لندن کے اندر کہ جناب یہ کیا مکافات عمل پاکستان میں شروع ہو چکا ہے؟ تو میاں صاحب گاڑی کا دروازہ کھول کے اس کو بیٹھ رہے تھے، تو بیٹھتے بیٹھتے انہوں نے ایک کہا لگایا اور چلے گئے. اب کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے. ٹھیک ہے، وہ ساری باتیں بیان کر گئے اس کہے میں جو کہ ظاہر ہے ان کے ساتھ بیت چکی ہیں. میں آپ سے عرض کروں کہ صرف یاد دلانے کے لیے کہ 12 اکتوبر 99 کو پرویز مشرف صاحب کو بطور آرمی چیف ختم کر کے، یعنی ان کی عہدہ ختم کر کے، ان کی ملازمت ختم کر کے، تو ایک اور جرنیل کو آرمی چیف لگا دیا تھا میاں نواز شریف صاحب نے. اور اس وقت جنرل پرویز مشرف صاحب پاکستان میں بھی نہیں تھے، وہ سری لنکا شاید گئے ہوئے تھے اور کسی کانفرنس میں تھے. واپسی پر ان کو یہ اطلاع مل رہی تھی تو ان کے مطلب ہوا میں ہونے کے باوجود جو ان کے سبارڈینیٹس تھے انہوں نے پرائم منسٹر کی بات تسلیم نہیں کی تھی. جناب یہ مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے حضور پرائم منسٹر صاحب، یہ اس طرح نہیں ہے. مطلب یہ کوئی آپ اتنا آسان نہیں ہے جس طرح سے آپ نے کہہ دیا نا. وہ دیکھیں نا، اگر خالد بن ولید کو تبدیل کر رہے تھے تو وہ حضرت عمر بن خطاب تھے پائن، جن کی مطلب اتنے سینکڑوں سال گزر جانے کے باوجود ان کے اوپر کسی قسم کی کرپشن کا کوئی الزام نہیں لگا سکتا. ان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، جو ان کی گڈ گورننس تھی، اس کو آج بھی یورپ سمیت پوری دنیا سراہتی ہے. تو پائن تسی کون ہو؟ اپنی ایڈمنسٹریشن کو دیکھیں، اپنے دور میں ہونے والی مہنگائی کو دیکھیں، اپنے ارد گرد کے حالات کو دیکھیں. مطلب اگر وہ تبدیل کر رہے تھے اور وہ تبدیل ہو گئے آرام سے گھر چلے گئے، تو نہ تو آپ خلیفہ ہیں معذرت کے ساتھ، نہ پاکستان میں خلافت کا نظام ہے، نہ ہی میرا مطلب ہے کہ وہ حالات ہیں آپ نے پیدا کیے ہوئے کہ لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے تو آپ چیزیں تبدیل کر لیں گے. ایسا تو نہیں ہے. یہاں پہ تو لوکی پٹھے پے نے پائن تہن دس دے کچھ ہور پے نے جڑے ارد گرد بیٹھے نا تہاڈے وزیر مشیر، وہ تہانوں صحیح گل نہیں دس رہے. حالات بہت خراب ہیں خان صاحب. آپ مہنگائی کی وجہ سے جو بندہ آپ کے ساتھ تھا، اب صرف اپر کلاس آپ کے ساتھ رہ گئی. میں آپ کو بتا دوں، یہ جو ممی ڈیڈی کلاس ہے نا جن کے خلاف آج آپ نے تقریر کی ہے کہ یہ جو انگریزی میڈیم بچے ہیں، یہ صرف آپ کے ساتھ رہ گئے. امیروں کی امیر بچے جو 5-7% ہے پاکستان کا، صرف وہی رہ گئے. باقی جتنی ورکنگ کلاس تھی آپ کے ساتھ، باقی جو لوئر مڈل کلاس تھی، جو نیچے کے طبقات ہیں، وہ سارے پائن تاڑے خلاف ہو چکے ہیں. اس لیے کسی غلط فہمی میں مارے نہ جانا، کیونکہ پاکستان جو ہے نا اب ایک اور کسی ایڈونچر کا متحمل نہیں ہو سکتا. تو یہ ساری صورتحال تھی، تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہے. فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ.